بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 40 ہے۔ وہ گویا میرے برابر بیٹھنے کو گستاخی سمجھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن میں نے اسے سیٹ پر دھکیل دیا اور گھوم کر دوسری طرف سے اس کے برابر آ بیٹھا۔ کچھ پئیں گے نہیں؟ اس نے پوچھا۔ کھانے کے لیے تو آپ کے شایان شان کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میں نہیں پوچھ رہا۔ ارے نہیں، سب ٹھیک ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ کھانے کا ویسے بھی وقت نہیں ہے، ورنہ جو بھی کاٹ کباڑ تمہارے ہاں میسر ہوتا کھا لیتا۔ تم صرف پینے کے لیے 2 فریش جوس منگوا لو۔ ویسے ریسٹورانٹ کو تمہیں بڑا ٹھاٹ دار بنا لیا، میں تو پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ بس جی، اچھی نیت سے شروع کیا تھا، شاید اس لیے اوپر والے نے نظر کرم کر دی، ورنہ لوگوں کا خیال یہی تھا کہ جس طرح پہلے والا مالک مکھیاں مارتا تھا، اسی طرح میں بھی مار کر رخصت ہو جاؤں گا۔ بس 2 جوان بھانجیوں کی شادی کی نیت کی تھی، وہ بھگوان نے پوری کر دی، انہیں بیاہ دیا ہے۔ اب اپن کو کوئی فکر نہیں، اپنی تو نہ بیوی ہے، نہ بچہ، نہ فکر، نہ فاقہ۔ اب تو صرف شغل کے طور پر اسے چلا رہا ہوں، شغل ہی شغل میں پھیلتا جا رہا ہے۔ دفعتاً وہ میری طرف دیکھتے ہوئے شرمیلے بچے کی طرح جھپے جھپے سے انداز میں مسکرایا اور سر جھکا کر بولا، میں تو یوں ہی بکواس کیے جا رہا ہوں جیسے مجھ میں کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا تھا۔ جو قسمت مجھ پر مہربان ہو رہی تھی، حالانکہ آپ کا اشارہ نہ ہوتا، آپ نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا ہوتا، تو قسمت بھی مجھے میرے پیروں پر کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ میں راکٹ کھائے اسی نالی میں اوندھا پڑا رہتا جہاں سے آپ نے مجھے اٹھایا تھا۔ اس کا لہجہ یوں مدھم ہو گیا جیسے اس کا تصور اسے ناگوار ماضی کے خارزار میں کھینچ لے گیا ہو۔ میں بھی ان باتوں کو تقریباً بھول ہی گیا تھا، مگر اس نے ذکر چھیڑا تو جیسے ایک بھولی بسری سی کہانی ذہن میں ابھر آئی۔ ان دنوں میں نیا ہی کاروبار کی دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اور میرے پاس وہی جیگور ہوا کرتی تھی جو میں نے وکرم اور اس کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد قبضے میں لے رکھی تھی۔ ایک روز میں شارٹ کٹ سے چلنے کی غرض سے ایک میدان کی طرف نکلا جہاں کچھ عرصے سے کوئی معروف قسم کا بہت بڑا سرکس لگا ہوا تھا۔ میں میدان سے کترا کر نکلنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ سرکس وہاں سے رخصت ہو چکا تھا اور بے پناہ طویل و عریض میدان میں صرف اس کے پڑاؤ کے آثار باقی رہ گئے تھے۔ میدان کے گرد نیم دائرے میں گھوم کر میں جیسے ہی دائیں طرف مڑا تو پسماندہ سی بستی کی اس گلی میں دائیں طرف ہی ایک مکان کی دیوار کے قریب کوئی شخص یوں اوندھا پڑا دکھائی دیا کہ اس کا سر اور ایک ہاتھ نالی میں تھا۔ دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں جن پر ایک بوسیدہ سی میلی کچیلی خاکی پتلون منڈی ہوئی تھی۔ پیروں میں ربر سول کے شکستہ جوتے تھے اور ربر سول میں 2 سوراخ تھے۔ بادی النظر میں یہ دونوں سوراخ کسی لاوارث لاش کی آنکھوں کی طرح رحم طلب انداز میں پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ گلی سے میں نے 2 آدمیوں کو گزرتے بھی دیکھا، لیکن کسی نے نالی میں اوندھے پڑے ہوئے اس شخص کے قریب رکنے بلکہ صحیح طور پر اس کی طرف دیکھنے کی تک کی زحمت نہیں کی۔ میں بھی گاڑی تیزی سے آگے لے گیا، لیکن اگلے موڑ پر پہنچنے سے پہلے ہی نہ جانے کیوں میرا پاؤں خود بخود بریک پر پہنچ گیا۔ کوئی چیز جیسے یک لخت ہی میرے لاشعور میں خنجر کی طرح پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ دراصل مجھے یاد آ گیا تھا کہ کبھی میں بھی اسی طرح بے ہوش ہو کر بمبئی کی کسی گلی میں گر پڑا تھا۔ 8 ڈاکو میرے تعاقب میں تھے اور میں بالکل تنہا اور بے یار و مددگار تھا۔ میری کلائی بری طرح زخمی تھی۔ تب مجھے بھی کوئی بسد وقت گھسیٹ کر اپنے گھر لے گیا تھا، اور اپنی آخری پونجی اس نے میری مرہم پٹی کرنے کے لیے ڈاکٹر کی نظر کر دی تھی۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ اگر اس رات طبلہ مجھے نہ اٹھاتا اور اپنی کھولی میں نہ لے گیا ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا۔ میرا ذہن مجھے اس سوال کا کوئی واضح جواب نہ دے سکا، تاہم مجھے جھرجھری سی ضرور آ گئی۔ میری جلد کے نیچے جیسے 20 سپولیے سرسرانے لگے، بلکہ مشینی انداز میں میں نے گاڑی ریورس کی اور واپس وہیں اس جگہ لے گیا جہاں وہ شخص اوندھا پڑا تھا۔ گاڑی سے اتر کر میں نے اسے سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ اور ایک ہاتھ گندے پانی اور مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مکمل طور پر بے ہوش نہیں تھا۔ سیدھا ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھول کر مسکرانے کی کوشش کی۔
اس کی آنکھیں چڑی چڑی اور انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ اس کی باچھوں سے کف بہہ رہا تھا جو غلیظ پانی میں مدغم ہو رہا تھا۔ تم نے دریا سے کیوں نکالا مجھے؟ وہ تقریباً ناقابل فہم سی آواز میں منمنایا۔ مجھے مر جانے دیتے، بزدل کہیں کہ تم کسی کو مرتے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ موصوف کوئی زبردست قسم کا نشہ کیے ہوئے تھے اور نالی کو دریا سمجھ کر ڈوبنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھوں اور اپنا رستہ لوں، لیکن اس شخص کے خد و خال اور چہرے پر جو بردباری رقم تھی، اس کی تہ میں سے مجھے ایک شاندار انسان اور اس کا روشن ماضی جھلکتا نظر آ رہا تھا۔ دوسرے، اس نے اس مدہوشی کے عالم میں بھی جس لہجے میں مرنے کی حسرت کا اظہار کیا تھا، اس سے میرے دل میں بھی خراش سی آ گئی تھی۔ میرا دل جو بلا شبہ آتش فشاں تھا، مگر جس پر میں نے غیر جذباتیت کی برفانی تہیں جما رکھی تھیں۔ اس شخص کے ہاتھ پیروں پر ریشہ سا طاری تھا اور وقفے وقفے سے اس کے حلق سے ہلکی ہلکی اور بے معنی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکا۔ میں نے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گھر لے آیا۔ نوکر کو میں نے ہدایت کی کہ جس حد تک ممکن ہو اس شخص کا حلیہ درست کر کے میرے کپڑوں میں سے کوئی جوڑا پہنا کر اسے گیسٹ روم میں لٹا دیا جائے، اور اگر وہ کچھ کھا سکے تو اسے کچھ کھلا بھی دیا جائے، کیونکہ اس کا پیٹ مجھے کمر سے لگا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دوسری صبح جب میں گیسٹ روم میں اسے دیکھنے گیا تو وہ بالکل ہی بدلا ہوا انسان نظر آیا۔ غالباً آج وہ نہایا تھا اور اس نے شیو بھی بنایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے جسم پر میرا ایک پرانا لیکن صاف ستھرا اور بیش قیمت سلیپنگ سوٹ تھا، اس لیے وہ خوب اجلا اور نکھرا نکھرا سا نظر آ رہا تھا۔ کل اور آج کے مختصر سے وقفے میں اس کی شخصیت کے تاثر میں زمین آسمان کا فرق پڑ چکا تھا، اور قدر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکا ایک کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے کمرے میں آتے دیکھ کر اس نے کاغذ تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور یک لخت ہی اٹھ کھڑا ہوا، جیسے رخصت طلب کرنے کے لیے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، ابھی تم کہیں نہیں جا رہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شیکھر، اس نے بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ لہجہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ مسٹر شیکھر، یہ تم ابھی کاغذ پر کیا لکھ رہے تھے؟ میں نے بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ جنہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں یا جو اس قسم کے نشے کرتے ہیں کہ چلتے چلتے گر پڑتے ہیں، اپنی جیب میں عموماً اس قسم کا رکا لکھ کر رکھتے ہیں کہ کوئی صاحب اگر انہیں کہیں پڑا ہوا پائیں تو فلاں ایڈریس پر پہنچا دیں۔ اس نے روانی سے کہا۔ اچھا، میں نے سر ہلایا۔ تو اس قسم کا رکا لکھنے کا تمہیں بھی خیال آ گیا؟ نہیں، اس نے جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں تو یہ لکھ رہا تھا کہ جو شخص مجھے جہاں کہیں بھی پڑا پائے وہیں پڑا رہنے دے، کہیں لے جانے کی زحمت نہ کرے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ زندگی سے بہت بیزار ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ زندگی؟ دفعتاً اس نے عجیب سے انداز میں کہا لگایا، جیسے کسی کھنڈر میں کوئی بدرو کھلکھلا اٹھی ہو۔ ساتھ ہی اسے کھانسی آ گئی۔ اس کے پھیپھڑے بہت کمزور معلوم ہوتے تھے، یا پھر ان پر کسی بیماری اور حالات کی ناہمواریوں کا اثر تھا۔ خدا کے لیے اب کوئی فلمی قسم کا ڈائیلاگ نہ بولنا، میں نے جلدی سے کہا۔ سیدھی طرح بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، بلکہ مجھے اپنے متعلق سب کچھ ہی بتا ڈالو۔ تمہارے سینے پر بہت بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی۔ اس نوجوانی میں ہی بڑی مردم شناس نظر پائی ہے آپ نے۔ اس کے خشک ہونٹوں پر مسکراہٹ کی رمق نمودار ہوئی۔ لیکن کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہے؟ آپ بڑے آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور بڑے آدمیوں کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، چھوٹے آدمیوں کی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی۔ زیادہ فلسفہ بگارنے کی ضرورت نہیں، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور میں اس قسم کا بڑا آدمی نہیں ہوں جس قسم کا تم سمجھ رہے ہو۔ تمہید اور ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑو، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم کرتے کیا ہو، یا یوں کہو کہ کیا کرتے تھے۔ آپ کا لہجہ بلا وجہ تہکمانہ ہوتا جا رہا ہے۔ فرض کیجئے میں کچھ بھی بتانا پسند نہ کروں تو؟ اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تو پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، میں نے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم راکٹ کھا کھا کر قسطوں میں مرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ عین ممکن ہے کہ میں تمہاری گردن پر ہاتھ رسید کر کے
یک مشت ہی زندگی کا قرض تمہارے سر سے اتار دوں۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو۔ وہ مسکرایا کہ میرے ہاتھ میں اگر صرف ایک ہنٹر دے دیا جائے تو شیر بھی میرے آگے دم ہلانے لگتا ہے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں شیر نہیں ہوں، اور اتفاق سے میری دم بھی نہیں ہے جسے میں تمہارے آگے ہلا سکوں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، اب شروع ہو جاؤ۔ اس کے کندھے گویا سکڑ گئے اور سر جھک گیا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں گویا صدیوں کی تھکن تھی۔ میں ٹرینر ہوں، بالآخر اس نے مدھم سے لہجے میں کہا، ہر طرح کے خطرناک جانوروں کو سدھاتا ہوں، یا بقول آپ کے یوں کہنا چاہیے کہ سدھایا کرتا تھا، کیونکہ اب میرا اس پیشے کو جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جوانی میں بڑی آوارہ گردی کی، تقریباً ساری دنیا دیکھی، لیکن پچھلے چند سال سے سپر 7 سرکس سے وابستہ ہو گیا تھا، اور چند دن پہلے تک اسی سے وابستہ تھا۔ یہ وہی سرکس ہے نا جو حال ہی میں بمبئی سے رخصت ہوا ہے اور جس کے اشتہارات اخباروں میں آیا کرتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا، اور آپ کو شاید اس قسم کی تفریحات سے دلچسپی نہیں، ورنہ بمبئی کی تقریباً ساری آبادی ہی یہ سرکس دیکھ چکی ہے۔ بڑی پٹاخہ قسم کی لڑکیاں کام کرتی ہیں اس میں۔ تارا بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اوہ، تو تم اب عشق کی المناک کہانی سناؤ گے؟ میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ آپ نے تارا کو نہیں دیکھا؟ اس نے ایک طویل سانس لی، ورنہ اس کے ذکر پر آپ اتنی حقارت کا اظہار نہ کرتے۔ خیر، تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی بات جاری رکھو، میں نے کہا۔ وہ جمناسٹک کے کرتب دکھاتی ہے، شیکھر نے ایک لمحے کے توقف سے کہا۔ یوں تو تقریباً ہر جمناسٹ کا جسم ہی بے حد سڈول ہوتا ہے، مگر تارا کو قدرت نے عجیب ہی چیز بنا دیا ہے۔ اسے دیکھ کر اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ جاتی ہے۔ وہ لڑکی نہیں صاحب، خوبصورتی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ربڑ اور موم کے آمیزے سے تخلیق کیا گیا ایک عجوبہ تھا، جس میں روح کی جگہ آسمانی بجلی بھر دی گئی تھی۔ اس نے یوں جھرجھری سی لی جیسے واقعی اس کا ہاتھ بجلی کے کسی ننگے تار پر پڑ گیا ہو۔ پھر اس نے عجیب رحم طلب سی نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے اپنا مطلب مجھے سمجھا نہ سکنے پر معذرت خواہ ہو۔ لڑکیاں تو سرکس میں بہت ہوتی ہیں صاحب۔ چند لمحے بعد اس نے ماتمی سے لہجے میں گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ اکا دکا شادی شدہ بھی ہوتی ہیں، بعض نے شادی کے بغیر ہی نجی زندگی میں بھی کسی کو جوڑی دار بنا رکھا ہوتا ہے، اور اکا دکا ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے بالکل تنہا اور خود مختار زندگی گزارتی ہیں۔ بہرحال سرکس کی دنیا میں ایک ضابطے کی بہت سختی سے پابندی ہوتی ہے، جس پر آپ کے مہذب اور منظم معاشرے میں 20 قوانین کی موجودگی میں بھی عمل نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ راتوں کو لڑکیاں کسی کنڈی تالے کے بغیر محض خیموں میں سوتی ہیں، جن کے دروازے پر صرف پردہ جھول رہا ہوتا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ بلا اجازت کوئی پردہ اٹھا کر اندر جھانک بھی لے۔ تارا بھی انہی لڑکیوں میں سی تھی جو سرکس کی دنیا میں صرف اور صرف کام سے غرض رکھتی ہیں۔ بڑے اسمارٹ، خوش شکل اور شہ زور نوجوانوں نے اس سے تعلق استوار کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کو منہ نہ لگایا، اور پھر 3 سال قبل وہ اچانک ہی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ آخری جملے کے ساتھ شیکھر نے یوں جھجکتے ہوئے میری طرف دیکھا جیسے اسے اندیشہ ہو کہ میں اس کی بات پر یقین نہیں کروں گا۔ میں بدستور ساکت بیٹھا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شروع میں مجھے خود بھی یقین نہیں آیا تھا کہ تارا مجھ پر مہربان ہو گئی۔ وہ گویا تازہ دم ہوتے ہوئے بولا، یہ تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے آپ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہوں اور بیٹھے بٹھائے اچانک ہی کوئی آپ کی جھولی میں ہفتے اقلیم کی دولت ڈال دے۔ وہ عمر میں مجھ سے کم از کم 20 برس چھوٹی تھی، اور سرکس کا ہر نوجوان اس کے اشارے پر سر کٹوانے کو تیار تھا۔ اس صورت میں میں کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کو تیار نہیں تھا، مگر آتے آتے یقین آ ہی گیا۔ انسانی ذہن بھی بس ایک معمہ ہی ہے نا، کچھ پتہ نہیں کب کون سی رگ کیا تماشا دکھا دے۔ 3 سال تک اس برق صفت لڑکی نے اپنا آپ میرے سپرد کیے رکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جس بے خوفی سے درندوں سے الجھتا رہتا ہوں اور جس طرح انہیں اشاروں پر نچاتا ہوں، یہ سب کچھ اسے بہت اچھا لگتا ہے، اور محض اسی وجہ سے بھی میں اسے اچھا لگنے لگا ہوں۔
یوں اس کی رفاقت میں 3 سال ایک ہی جان خیز خواب کی طرح گزر گئے۔ پھر ایک روز جس طرح اچانک یہ خواب شروع ہوا تھا اسی طرح یک لخت ٹوٹ گیا۔ اس نے مغموم سے انداز میں سر جھکا لیا۔ میں نے اب بھی کچھ نہ پوچھا۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، ایک دوسرے سرکس سے ایک نئے جمناسٹ نے آ کر ہمارے ہاں ملازمت کر لی۔ وہ لڑکا تھا تو 9 عمر ہی، مگر اس کی مشاقی اور انوکھے پن کی دھوم تھی۔ اپنے سرکس والوں سے کسی بات پر ناراض ہو کر کلکتہ سے ہمارے ہاں آ گیا۔ وہ لڑکا کیا تھا صاحب، وجاہت اور مضبوطی کا شاہکار تھا۔ بالکل ویسا ہی یونانی شہزادہ لگتا تھا جیسے ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں۔ اسے دیکھ کر عورتوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی، مگر حیرت کی بات یہ کہ وہ بے حد شرمیلا تھا۔ مجھے کبھی شبہ تک بھی نہیں گزرا کہ تارا اس پر فریفتہ ہو چکی ہے، کیونکہ تماشائیوں کے سامنے شو پیش کرنے کے سوا میں نے کبھی انہیں یکجا نہیں دیکھا تھا۔ میرے سر پر تو پہاڑ اس روز ٹوٹا جس روز میں نے اپنے خیمے میں سے تارا کو اپنا سامان سمیٹتے دیکھا۔ میں نے پوچھا تو اس نے بلا تامل نہایت سرد لہجے میں مجھے بتایا کہ وہ نئے جمناسٹ لڑکے پیرو کے خیمے میں منتقل ہو رہی ہے۔ پہلے تو مجھے یہی محسوس ہوا جیسے میں مر گیا ہوں اور میری روح آسمان اور زمین کے درمیان کہیں یخ بستہ خلاؤں میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ میری آنکھیں اس وقت دیکھنے کے قابل ہوئیں جب تارا خیمے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچ لیا، لیکن اس نے کچھ ایسی سرد نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ میرے ہاتھ سے اس کی کلائی خود بخود ہی چھوٹ گئی، اور اس کے بعد میں اس برقی مشین کی طرح ناکارہ ہو کر رہ گیا جس کا کنیکشن کٹ گیا تھا۔ کائنات کی گردش میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں نے تارا کی منت سماجت بھی کی، اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا، لیکن وہ ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر مجھے ایک طرف دھکیل کر چلی گئی۔ اور اس کے بعد تم نے قسطوں میں خودکشی شروع کر دی؟ میں نے لقمہ دیا۔ ہاں، اس نے تسلیم کیا۔ پہلے میں کبھی کبھار صرف شراب پیا کرتا تھا، لیکن اس دن کے بعد شراب میرے لیے بے اثر ہو کر رہ گئی، تو میں نے سرکس کے ایک سائیں سے LSD کے کیپسول لے کر کھانا شروع کر دیے۔ زندگی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ ہر رات جب میں اپنے خیمے میں تارا کا خالی بستر دیکھتا تو میرے ہاتھ پاؤں مرگی کے مریضوں کی طرح مڑنے لگتے۔ پھر میں ایک راکٹ نگلتا اور خلاؤں کی سیر کو نکل جاتا، اور گھنٹوں ان کے سامنے جانے کیا کیا اول فول بکتا رہتا۔ ایک بار تو میں رات بھر ایک شیر کے گلے میں باہیں ڈالے نشے میں دھت پڑا رہا۔ شیر اپنے ٹرینر کا اس وقت تک ہی احترام کرتا ہے جب تک اس کے ہاتھ میں ہنٹر دیکھتا ہے، لیکن اس شیر میں شاید کچھ وزاداری باقی تھی کہ بیچارہ اس عالم میں رات بھر ساکت بیٹھا رہا اور اپنی گردن میرے بازوؤں کے حلقے سے نکلنے نہیں دی۔ سرکس کے مالکان کی طرف سے مجھے سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھ پر اب کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اپنے کام سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ میں محض اس لیے سرکس میں پڑا تھا کہ تنخواہ کی صورت میں جو ایک وظیفہ مل جاتا تھا اس سے پیٹ کو ایندھن مل جاتا تھا۔ پیرو اور تارا شو پیش کرتے تو میں بھی تماشائیوں میں جا بیٹھتا اور پورے شو کے دوران پلکیں جھپکائے بغیر ان دونوں کو ہی تکتا رہتا۔ اس کے علاوہ میں وحشت زدہ ہو کر کبھی کبھی سرکس کی حدود سے دور بھی چلا جاتا اور مدہوشی کے عالم میں رات بھر کہیں گلی کوچوں میں پڑا رہتا۔ ڈراپ سین اس روز ہوا جب عین ہوش و حواس کے عالم میں ہنٹر لے کر پیرو کے خیمے میں گھس گیا۔ پیرو خیمے میں اکیلا ہی تھا۔ میں نے بے دریغ اس پر ہنٹر برسانے شروع کر دیے۔ وہ نوجوان پھرتیلا اور مجھ سے کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ چاہتا تو میری ہڈی پسلی ایک کر دیتا، مگر خاموشی سے کھڑا ہنٹر کھاتا رہا۔ دفعتاً تارا خیمے میں آئی اور اس نے مجھے کمر سے پکڑ کر سر سے اونچا اٹھا کے زمین پر دے مارا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ وہ کسی تکلیف کا احساس تھا جس کی بدولت میں ہوش میں آیا۔ میں نے دیکھا میں خیموں کے درمیان کھلی جگہ پر اوندھا پڑا تھا اور تارا مجھ پر ہنٹر برسا رہی تھی۔ سرکس کے بہت سے کارکن ہمارے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، جیسے روز تماشائیوں کے کھیل کرتب دکھاتے دکھاتے خود آج کوئی دلچسپ تماشا دیکھنے لگے ہوں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر تارا نے گریبان سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور میرے منہ پر تھوکتے ہوئے بولی، 3 سال میں نے ان گنت مسرتوں سے تیری جھولی بھر دی، تو نے ان پر اکتفا نہیں کیا بڈھے۔
مجھے اب اپنی زر خرید لونڈی سمجھتا ہے؟ زندگی میری ہے، میں اسے جس طرح چاہوں گی گزاروں گی، جس کے ساتھ چاہوں گی گزاروں گی۔ اگر آئندہ تو نے میری زندگی میں مداخلت کی تو ذبح کر کے تیرے ہی سدھائے ہوئے شیروں کے سامنے ڈال دوں گی۔ پھر اس نے مجھے زمین پر پٹخ دیا اور پیرو کے خیمے کی طرف چل دی۔ پیرو اس کے پیچھے پیچھے سر جھکائے سعادت مند بچے کی طرح چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اس سارے سلسلے میں سخت تکلیف پہنچی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمناسٹک کی ماہر ہونے کی وجہ سے تارا کے جسم میں بڑی عجیب و غریب قوتیں پوشیدہ تھیں، لیکن میں چاہتا تو اسے بھی زیر کر سکتا تھا، مگر مسئلہ یہی تھا کہ میں ایسا چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے تارا کی طلب نے اندر سے کھنڈر کر کے رکھ دیا تھا اور راکٹ کے استعمال نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے مجھے سخت تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اب میں اتنی دیر سے محض دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے اشتیاق میں آپ سے باقاعدگی ہوش و حواس باتیں کیے جا رہا ہوں، ورنہ اتنی دیر ہوش میں رہنا مجھے گوارا نہیں۔ بہرحال تارا سے یہ میری پہلی اور آخری جھڑپ تھی۔ اس کے بعد سرکس والوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا، تاہم مجھے سرکس کی حدود سے نہیں نکالا، کیونکہ ویسے بھی سرکس کے شہر میں قیام کی مدت ختم ہو رہی تھی۔ بالآخر چند روز پہلے سارا سامان ٹرکوں میں لادا گیا اور سرکس کسی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا، مجھے یہیں چھوڑ کر۔ میں نے بھی ایک ٹرک میں چڑھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے دھکے دے دے کر مجھے نیچے اتار دیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 7 طویل برس اس سرکس کے ساتھ گزارے تھے، جن میں سے 3 برس تو بہت ہی قیمتی تھے کہ ان میں مجھے تارا حاصل تھی۔ اب کئی دن سے یہی معمول تھا کہ میں ادھر ادھر آوارہ گردی کرتا تھا، لیکن گھوم پھر کر اسی میدان کی طرف جا نکلتا تھا جہاں سرکس کے پڑاؤ کے نشانات باقی تھے۔ میں راکٹ کھا کر میدان کے کنارے بیٹھ جاتا، پھر میری آنکھیں مجھے بڑے عجیب عجیب منظر دکھاتی۔ مجھے سرکس جوں کا توں پڑاؤ ڈالے نظر آتا، اپنا خیمہ بھی دکھائی دیتا اور پہلو میں تارا بھی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ سب کچھ غائب ہو جاتا، کوئی ڈراؤنا منظر اس کی جگہ لے لیتا اور میرا جی چاہنے لگتا کہ خودکشی کر لوں۔ پھر میں مرنے کے لیے کوئی موزوں جگہ ڈھونڈنے لگتا۔ بس یہی اپنا معمول ہے اور یہی زندگی کی کل کہانی۔ شیکھر خاموش ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرایا اور اٹھتے ہوئے بولا، اب اجازت ہے؟ اجازت کے بچے بیٹھ جاؤ۔ میں نے اپنائیت آمیز سختی سے کہا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، کبھی تم نے سوچا ہے کہ اپنے ساتھ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدے اور نقصان کا وقت تو اب گزر چکا ہے صاحب۔ وہ حقارت سے ہنس دیا۔ یہ باتیں تو وہ سوچتے ہیں جنہیں زندگی گزارنی ہوتی ہے، اپن نے تو گزار لی جتنی گزارنی تھی۔ اب تو سانسوں کا کچھ فاضل سرمایہ بچ گیا ہے جسے بے دردی سے لٹا رہے ہیں۔ باتیں تو بڑی عقل مندوں اور مفکروں والی کرتے ہو، لیکن حرکتیں احمقوں والی ہیں۔ میں نے کہا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اگر تم اسی طرح ذلت و خواری سے زندگی کے بچے کچھ دن گزارتے رہے، راکٹ کھا کھا کر نالیوں میں گرتے رہے، تو کیا تمہیں تارا مل جائے گی، یا اس کو تمہارے حال کی خبر ملتی رہے گی اور اس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے گی؟ نہیں، اس نے تسلیم کیا، لیکن میں اس غرض سے یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ مجھے تو بس اپنے آپ کو برباد کرنے میں مزہ آنے لگا ہے۔ بکواس، میں نے کہا، اپنے آپ کو برباد کرنے میں کسی کو مزہ نہیں آتا۔ یہ فلسفہ صرف اس وقت گھڑا جاتا ہے جب اپنے آپ کو سنوارنے کا کوئی بہانہ، کوئی وسیلہ نہیں رہتا۔ تم ایک ہوش مند انسان ہو، اور اس مہلک نشے کا عادی ہوئے بھی تمہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ تم نے اپنے آپ کو صرف اس لیے اس راہ پر ڈال لیا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی اور راہ نہیں رہی، یا یوں کہو کہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی۔ وہ بغور میری بات سن رہا تھا۔ یہ ایک اچھی علامت تھی۔ تارا کو بھول جاؤ، بالکل اسی طرح جیسے وہ تمہیں بھول گئی۔ اسے اپنے ذہن سے اسی طرح نکال پھینکو جس طرح اس نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینک دیا۔ یہ اب اپنے بس کی بات نہیں رہی صاحب، اس نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیوں نہیں رہی؟ میں نے ملائمت سے کہا۔ ہو سکتا ہے تمہیں صرف کسی کی تھوڑی بہت مدد کی ضرورت ہو، وہ تمہیں میں فراہم کروں گا۔ تم نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو، اس عالم میں کہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور تن پر کپڑے بھی پرائے ہیں۔ وہ اپنے سراپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تلخ انداز میں ہنسا۔
میں نے تمہاری مدد کا ارادہ ظاہر کیا ہے، اس سے میری مراد مالی مدد بھی ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری اس حد تک مدد کر سکتا ہوں جس حد تک تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم 4 دن انسانوں کی طرح گزار کر دوبارہ اس راہ پر نہیں پڑ جاؤ گے، نئے سرے سے پرعزم انسانوں کی طرح زندگی شروع کرو گے۔ آخر آپ میری مدد کرنے پر کیوں کمر بستہ ہو گئے؟ اس نے شکی سے لہجے میں کہا۔ صرف اس لیے کہ تم جیسے آدمیوں کو میں کام کے آدمیوں میں شمار کرتا ہوں اور انہیں یوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، میں نے جواب دیا۔ دوسرے عین ممکن ہے کہ کبھی مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ تمہارے لیے موجود روش کو ترک کرنا کچھ اتنا زیادہ مشکل نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ صرف کسی تعمیری کام کو اپنا مقصد حیات اور اپنی منزل قرار دے لو۔ کیا تمہیں ایسا کوئی کام یاد نہیں جس کے بارے میں تم نے کبھی حسرت محسوس کی ہو کہ کاش میں ایسا کر سکتا؟ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، میری ایک بہن ہے، مدراس میں رہتی ہے، جوانی ہی میں وہ بیوہ ہو گئی تھی، تب سے محنت مزدوری کر کے گزر اوقات کرتی ہے۔ اس کی 2 بچیاں ہیں، سیانی ہو چکی ہیں، ان کی شادی بیاہ کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی میں سوچا کرتا تھا کہ کاش میں ان بچیوں کی شادی کا بندوبست کر سکتا، لیکن سرکس میں چونکہ مجھے تنخواہ صرف اتنی ہی ملتی تھی کہ تنہا اپنا ہی گزارا کھینچ تان کر ہوتا تھا، اس لیے میں اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر اپنے معمولات میں الجھ جاتا تھا۔ اب تو میں نے بہن کو خط لکھنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت عمدہ مقصد حیات ہے، میں نے دبے دبے جوش سے کہا۔ سرے دست تم صرف اتنا ہی تہیہ کر لو کہ میں ان بچیوں کی شادی کا بندوبست کرنے تک سرگرم عمل رہوں گا، اس کے بعد جو جی میں آئے گا کروں گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم کسی چیز کو ناکارہ سمجھ کر پھینکنے کا تہیہ کر چکے ہو، لیکن پھر سوچتے ہو کہ اس سے ایک اچھا کام لے لوں پھر پھینک دوں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر یکا یک ہی بیزاری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں صاحب، میں اب زندگی کے بکھیڑوں میں الجھنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک طویل جمائی سی لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب میرا نشہ ٹوٹ رہا ہے، مجھے 15 روپے عنایت کیجیے اور جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ کی مہمانداری اور ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ میرے اتنا سمجھانے کے باوجود کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ واقعی اس کی گردن پر ہاتھ رسید کر کے ایسے ہٹ دھرم اور انتہا سے زیادہ مایوسی پرست انسان کا قصہ ہی پاک کر دوں، لیکن پھر مجھے ترس آ گیا۔ بدبخت کو اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ تمہارا تو باپ بھی سیدھا ہو جائے گا میری جان، میں نے یک لخت بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف جھلک آیا۔ میں نے اپنے ملازم کرمو کو آواز دی اور جب وہ آیا تو اسے حکم دیا، موصوف کو لے جا کر تہہ خانے میں بند کر دو۔ میں نے شیکھر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا، پلانا اور ہر طرح سے ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھنا، اور کوئی ذرا سی بھی خطرناک چیز ان صاحب کے آس پاس موجود نہ رہنے دینا جس سے یہ خودکشی کی کوشش فرما سکیں۔ دوسرے انہیں نشے کی کوئی چیز نہ پہنچنے پائے، نیند کی گولی تک نہیں، خواہ یہ کتنا ہی اچھلیں کودیں شور مچائیں، آواز تو تہہ خانے سے باہر جائے گی ہی نہیں۔ 1 ماہ بعد مجھے یاد دلانا کہ میں نے انہیں تہہ خانے میں بند کروایا تھا، پھر میں ان کا معائنہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا حال ہے۔ نہیں نہیں، شیکھر دیوانہ وار چلانے لگا، راکٹ کے بغیر میں مر جاؤں گا۔ نشہ نہ ملنے سے شاذ و نادر ہی کوئی مرتا ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، اور تمہیں تو نشہ شروع کیے 6 ماہ بھی نہیں گزرے۔ کرمو نے شیکھر کو مجہول اور معمر آدمی سمجھ کر لاپرواہی سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن شیکھر اس دیہاتی کتے کی طرح مستعد ہو چکا تھا جو شہری کتوں کے نرغے میں آن پھنسا ہو۔ اس کی خفیہ صلاحیتیں بھی شاید بیدار ہو چکی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ کر کرمو کی گرفت سے نکلا اور دروازے کی طرف لپکا۔ کرمو نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بازو کو کچھ اس انداز سے جھٹکا دیا جیسے سانپ نے لہریا کھایا ہو، اور کرمو اوندھے منہ گر پڑا۔ اب یقیناً اسے غصہ آ گیا تھا، اور اس کی بھی مارکا آرائی کی وہ صلاحیتیں ابھر آئی تھیں جن سے میں بخوبی واقف تھا۔ اس نے فرش سے اٹھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ شیکھر اس وقت دروازہ پار کر چکا تھا۔ کرمو نے یوں اس پر چھلانگ لگائی جیسے کوئی عقاب فاختہ پر جھپٹتا ہو۔
پھر اسی انداز میں وہ چاروں ہاتھوں پیروں کی مدد سے شیکھر کو دبوچ کر فرش پر اوندھا گر گیا۔ شیکھر کے لیے اب مچلنا تو درکنار، جنبش کرنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ صاحب جی، اس کی کوئی ہڈی وغیرہ تو نہیں توڑنی؟ کرمو نے گردن گھما کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو، صاحب جی آپ کی چائے میں چینی زیادہ تو نہیں ڈالنی؟ نہیں، قطعی نہیں، میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جواب دیا۔ بس جو کچھ میں نے بتا دیا ہے وہی کرو۔